یہ سورہ انشقاق ہے. یہ سب صورتیں مکی ہیں اور بیشتر صورتیں وہ ہیں کہ جو مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں. وہی سب جہاں سے مدنی صورتیں پھر آئیں گے آخر میں گروپ کے تو آپ پر واضح ہو جائے گا. باقی یہ صورتیں سب مکی ہیں اور سب کا عمود وہی قیامت ہی کے مختلف پہلوؤں پر. ان میں اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی اس کے بیان فرمائے ہیں، لوگوں کے شبہات بھی دور کیے ہیں اور اچھی طریقے سے تنبیہ بھی کی ہے. یہ وہی صورتیں ہیں کہ جن کے متعلق حالی نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. تو یہی وہ صورتیں ہیں کہ جن صورتوں نے اس طریقہ سے عرب کی سرزمین کو ہلا دیا کہ اسلام کے بارے میں کوئی شخص غیر جانبدار نہیں رہ گیا تھا. یا تو اس کا پورا جانصار فدائی بن گیا یا پورا جانی دشمن بن گیا. کوئی شخص پھر نیوٹرل نہیں رہا ان صورتوں کے نازل ہونے کے بعد. تو کسی کلام کے مؤثر ہونے کی یہ سب سے بڑی شہادت ہوتی ہے کہ وہ کلام جب سامنے آئے تو ہر شخص مجبور ہو جائے اس کے بارے میں فیصلہ کرنے پر کہ ادھر یا ادھر تخت یا تختہ یہ ہوتا ہے. تو یہ وہی صورتیں ہے کہ جن صورتوں نے پورے عرب میں ہلچل ڈال دی. اور پھر اگر اسلام کے فدائی پیدا ہوئے تو حضرت عمر حضرت حمزہ جیسے پیدا ہوئے، اور اگر اسلام کے دشمن پیدا ہوئے تو ابو لہب ابو جہل جیسے جو پیدا ہو گئے. یہ ہوا. اس سورہ کا نام سورہ انشقاق ہے. اس میں بھی پہلے جیسے سورہ انفطار میں پڑھ چکے ہیں آپ کہ اس ہلچل کا بیان ہے تمہید کے طور پر کہ جو ہلچل قیامت میں نمایاں ہوگا. اور ساتھ ہی لوگوں کے اس تعجب کو دور کر دیا ہے کہ کیسے ہلچل برپا ہوگی. فرمایا کہ آسمان اور زمین جو بھی ہیں سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو تمہاری طریقے سے سب خدا سے سرکشی کرنے والے تو نہیں ہیں. وہ اپنے رب کے حکم کی اطاعت کریں گے اور ان کے لیے یہی زیبا یہی شان نشان ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کریں گے. تو جب ہم آسمان کو حکم دیں گے کہ پھٹ جائے تو پھٹ جائے گا اور یہی اس کے لیے زیبا ہے. اور زمین کو جب حکم دیں گے کہ وہ شق ہو جائے تو وہ شق ہو جائے گی اور یہی اس کے لیے زیبا ہے. مطلب یہ ہے کہ اصل روش تو ہر بندے کی یہی ہونی چاہیے، لیکن تم اکڑتے ہو تو یہ سمجھتے ہو کہ خدا کی ساری کائنات اس سے باغی ہے. یہ بات نہیں ہے. اس کے بیان کرنے کے بعد دلائل کے ذریعے سے یہ حقیقت انسان پر واضح فرمائی ہے کہ ہر چیز گھسڑ گھسڑ کر خواہی نہ خواہی چاہے یا نہ چاہے لیکن جا رہی ہے خدا کی طرف. سمجھ گیا آپ تو یہ سمجھ رہے کہ الیکشن جیت رہے ہیں، صدارت حاصل کر رہے ہیں اور جنگ کر رہے ہیں اور ہرا رہے ہیں اور جتا رہے ہیں، لیکن یہ سب حقیقت میں زندگی کے ظاہری پہلو. حقیقی جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر قدم پر ہر لمحہ گھسڑ گھسڑ کر کے خدا کی طرف جا رہا ہے. چاہے وہ دوڑ کے جا رہا ہو، چاہے چل کے جا رہا ہو، چاہے گھسڑ کے جا رہا ہو، چاہے بیٹھ کے جا رہا ہو، چاہے تخت شاہی ہو اور چاہے موت کا بستر ہو، سمجھ گیا، چاہے بھوکا جی ترقی کرتا ہے، اس کے بعد شباب کو پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے محاق کے دن آتے ہیں اور آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ سوکھ کے رہتا ختم ہو جاتا ہے اور اپنے رب کے آدھی دے کر کے پھر اس کے حکم کے مطابق پھر اٹھتا ہے.
यही हाल सितारों का, यही हाल सैयारों का, यही हाल के दुकानदार हो चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट हो, समझ गया, दोनों हो, जो चाहे हो, लेकिन यह है कि दोनों अपने अपना सफर तय कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। आप चाहे ऐश में हो और चाहे दुख में हो, लेकिन आपकी ये मंजिल पर मंजिल तय हो रही है, इस वक्त भी तय हो रही है। हम में हर वक्त इस वक्त भी मंजिल तय कर रहा है। वल्लभी ने कहा कि जिस तरीका से मेरी दुनिया में चाँद को देखते हो, सूरज को देखते हो, सब कशा कशा अपने रब की तरफ जमा है, इसी तरीका से है इंसान तो भी अपनी हैसियत पर मगरूर न हो। तो जो कुछ भी कर रहा हो लेकिन घिसड़ घिसड़ करके तो अपने रब की तरफ बढ़ रहा है, और बिलाखिर यह है कि तो उसी झोली में गिरेगा कि जिस झोली में तुझे गिरना है। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। यानी ये नहीं है कि कहीं आप रुक जाए, ये भी नहीं है कहीं आप कतरा जाए, समझ गया, ये भी नहीं है कि इस चीज में आप कोई वक्फा डाल दें अपने सफर में, समझ गया। इसमें से कोई बात भी मुमकिन नहीं है। आप चाहे खुश हो ना खुश हो, बहरहाल ये मंजिल आपकी तय हो रही है। जिंदगी की ये हकीकत को समझना चाहिए ना। हम जहाँ कहीं भी हों, वो चाहे कितने खुश हों, लेकिन वो हर एक शख्स को यह हकीकत याद रखनी चाहिए कि हर रोज अपनी जिंदगी का एक बार पलट देता है, और चाहे वो खुशी की हालत में हो ना खुशी की हालत में, बहरहाल जिस मंजिल पर खुदा ने उसको डाला है उस मंजिल की तरफ वो बढ़ रहा है, बराबर। इस सूरह में ये दिखाया है। मतलब यह है कि बहुत अकड़फू बहुत मत दिखाओ, अपनी अकड़ दिखाने की कोई वजह नहीं है। तुम बहरहाल हमारे रास्ते पर चल रहे हो और तुम्हें मंजिल तक पहुंचना है, हमारे यहाँ तक आना है। तो जो चीज असल हकीकत है और जिससे किसी हाल में मफर नहीं है, असल में असली फिक्र आदमी को उसी की होनी चाहिए। बाकी सब चीजें तो आरजी वफानी है। मैं दर्श दे रहा हूँ और आप दर्श सुन रहे हैं, ये दोनों हालतें आरजी हैं। असल हकीकत यह है कि मैं और आप दोनों के दोनों हर लम्हा बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। तो जिस मंजिल से कहीं मफर नहीं है और कहीं नहीं हम कतरा सकते, उसकी हमें सबसे ज्यादा फिक्र होनी चाहिए हर एक को। भैया, तो इसी हकीकत को इस सूरह में याद दिलाया है कि जिस तरीका से कायनात की हर चीज खुदा की तरफ आ रही है, जमा हो रही है, जखीरा हो रही है, इसी तरीका से हर इंसान भी, हाँ वो किसी दर्जे किसी मर्तबे का हो, समझ गया। हकीकत को इस सूरह में याद दिलाया है कि जिस तरीका से कायनात की हर चीज खुदा की तरफ आ रही है, जमा हो रही है, जखीरा हो रही है, इसी तरीका से हर इंसान भी, हाँ वो किसी दर्जे किसी मर्तबे का हो, समझ गया। पैगंबर से बड़ा तो कोई नहीं होता, वो भी, समझ गया। पैगंबर से ज्यादा कोई पीर, कोई शेख, कोई बुजुर्ग, कोई आलिम तो नहीं होता ना, सबसे बड़ा वही होता है। उसका भी हाल ये है कि वो भी इसी मंजिल की तरफ पहुंचता है, और दुनिया के जो लोग हैं, चाहे वो नेक हो या बद हो, सब उसी तरफ जा रहे हैं। फरमाया कि उसके बाद बता दिया है कि जब सब खुदा की तरफ जा रहे हैं और खुदा की तरफ जा करके बहरहाल वो बात जो पिछली सूरह में बयान की है अबरार और फज्जार का, कि वो नतीजा लाज़िमन आके है, समझ गया। अगर फज्जार में से हुआ तो उसका आशिर यह होगा, और अगर अबरार में से हुआ तो उसका आशिर यह होगा। ये चीज लाजमी है। इस चीज के मुतल्लिक भी अगर किसी शख्स को किसी पहलू से गलत फहमी है कि इसको टाल सकता है, इसको बदल सकता है, तो यह भी उसकी बात खामखाना गलत फहमी है, यानी इसकी कोई बुनियाद नहीं होती। उसी की वजाहत इसमें दूसरे पहलू से की है। उस सूरह में तो आपने अबरार और फज्जार की तकसीम की थी, इस सूरह में बताया कि एक वो ग्रोह होगा कि जिसको उसका अमालनामा दाहिने हाथ में दिया जाएगा, समझ गया। दाहिने हाथ में दिया जाएगा नहीं, असाब इल्लीन में से होगा। और एक वो लोग होंगे कि जिनका अमालनामा पीछे ही से उनके बाएं हाथ में पकड़ा दिया। तो जिनका अमालनामा दाहिने हाथ में मिलेगा
تو اما من اوتی کتابہ بیمینی فیقول ہاؤ مقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عشق راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ. آتا ہے کہ نہیں آتا کہ جس کا اعمال نامہ اس کا دائنے ہاتھ میں دیا گیا وہ اچھل پڑے گا، خوش ہوگا، آؤ دیکھو میرا اعمال نامہ کیسا شاندار ریکارڈ ہے میرا. سمجھ گیا؟ وہ کہے گا کہ بھائی بس میں اس دن سے اندیشہ ناک رہا. آج کا دن جو ہے نا اس کا سبب بھی وہ فلسفہ بیان کر دے گا کہ گو میں رہا رہی نے ستم ہے روزگار لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں رہا. مالنی کیا باہر جھونکتے رہے مرزا صاحب، لیکن واقعہ ہے کہ صحیح بندہ وہی ہے کہ جو خدا کو یاد رکھے ہر طرح کے حالات. تخت حکومت پر بھی یاد رکھے جس طرح حضرت عمر یاد رکھتے تھے. سمجھ گیا آپ؟ اور گدائی و فقیری میں بھی یاد رکھے جس طریقے سے صہیب و بلال یاد رکھتے تھے. بہرحال صحیح انسان وہی ہے کہ جو اس حقیقت کو یاد رکھتا ہے. تو جو یہ یاد رکھے گا تو فرمایا کہ اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ ہے. اور آگے دوسرے وما من اوتی کتابوں بشمالی، اس میں تو ہے کہ بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. پچھلی سورہ میں، اس سورہ میں یہ ہے کہ پیچھے سے پکڑا دیا جائے گا. یعنی اس میں اور وضاحت ہو گئی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھ ان لوگوں کے، ان مجرموں کے پیچھے کی طرف بندھے ہوں گے. سمجھ گیا؟ اور پیچھے ہی سے پھینک مارا جائے گا اعمال نامہ. مطلب یہ کہ ان کو متوجہ بھی نہیں کیا جائے گا بعد میں. تو ان کا حال یہ ہوگا کہ اما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اس کے بعد جا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہ آج کے دن کا اندیشہ نہیں رکھتا. وہاں بھی تو معلوم ہوا کہ جب بہرحال ہر ایک جا رہا ہے ایک معین منزل کی طرف اور اس تک پہنچ کے رہے گا. سمجھ گیا؟ اور ان دو حالتوں میں سے ایک حالت پیش آ کے رہے گی، یا تو نیک ہے یا بد ہے. سمجھ گیا؟ اگر نیک ہے تو اس کا انجام یہ ہوگا، بد ہے تو یہ انجام ہوگا. یہ دنیا یوں ہی نہیں رہے گی. تو یہ بتائیے کہ اصل فکر کس چیز کی ہونی چاہیے؟